دوستو اسلام آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان سے ملے ہیں تو آپ کو اکثر دو نام سنائی دیں گے، شیعہ اور سنی۔ ایسے میں آپ کے دل میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب بھی ایک ہی ہے، تو پھر مسلمان دو الگ الگ گروپس میں کیسے بٹ گئے؟ آخر ایسا کیا ہوا اتہاس میں کہ ایک ہی امت دو حصوں میں بٹ گئی؟ اور یہ مسئلہ صرف الگ راستوں کا نہیں ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی دور ایسے بھی آئے جب ان دونوں گروپس کے بیچ اتنی کڑواہٹ اور دشمنی پیدا ہوئی کہ لاکھوں مسلمانوں کی جان چلی گئی۔ اب اصلی سوال یہ ہے کہ یہ بٹوارا کب اور کیسے ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف وہی بنیادی باتیں بتانے والا ہوں، یعنی شروعات کہاں سے ہوئی، بٹوارا کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور اس کی جڑیں کتنی گہری ہے۔ تو اگر آپ بھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے راستے کب اور کیوں الگ ہوئے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور یاد رکھیے گا ہم اس ٹاپک کو علم اور عزت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف تاریخ کا نہیں، امت کی ایکتا کا بھی ہے۔ یعنی اگر آپ اتہاس کی کتابوں میں اس بٹوارے کی وجہ تلاشیں گے تو آپ کی تلاش دو اہم وجہوں پر آ کر ٹھہر جائے گی۔ پہلا، خلافت کا سوال، اور دوسرا سال 632 عیسوی۔ جی ہاں دوستو، 632 عیسوی وہی سال تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پردہ فرما گئے، اور یہیں سے اس پورے مسئلے کا اصلی سفر شروع ہوتا ہے۔ دراصل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیمار تھے، تب صحابہ اکرام کے سامنے یہ اہم سوال کھڑا ہو گیا کہ اب امت کا رہنما کون ہوگا۔ یہ مسئلہ صرف مسجد میں امامت کا نہیں تھا، بلکہ پوری اسلامی امت کو لیڈ کرنے کا تھا۔ اس وقت اسلامی حکومت پورے عرب میں پھیل چکی تھی اور ایک مضبوط خلیفہ کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے شیعہ اور سنی مت کی بنیاد پڑی۔ مانی جاتی ہے، شیعہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ ان کی سب سے بڑی دلیل غدیر خم کا واقعہ ہے، اور جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ شیعہ مانتے ہیں کہ یہاں مولا کا مطلب ہے لیڈر، رہنما اور وارث، اور اسی وجہ سے ان کا ماننا ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں ہی حضرت علی کو اپنا اترادھیکاری گھوشت کر دیا تھا۔ وہی سنی مسلمانوں کا نظریہ الگ ہے۔ ان کے مطابق مولا کا مطلب اس موقع پر دوستی اور عزت کے طور پر تھا، نہ کہ راجنیتک وارث کے روپ میں۔ ان کا ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ حضرت علی سے ان کا رشتہ خاص اور گہرا ہے، کیونکہ عربی میں مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے مالک، دوست، سہارا، لیڈر۔ اس لیے اس موقع پر مولا کا صحیح مطلب کیا تھا، اسی پر دونوں کے بیچ مت بھید ہے، اور یہیں سے شروع ہوا وہ سلسلہ جس میں خلافت، لیڈرشپ اور وراثت کو لے کر الگ الگ رائے بنتی چلی گئی۔ آگے چل کر یہی بنیادی فرق اتہاس میں اور گہرا چلا گیا، کئی پرتوں میں بدل گیا۔ یہیں سے شیعہ اور سنی راستے کی جدائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ 632 عیسوی کے بعد آخر کیا ہوا، خلیفہ کون چنا گیا اور حالات کیسے بنے؟ دوستو، جب 632 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت عرب کے مسلمان کسی ایک لیڈر پر اتفاق نہیں کر پائے تھے۔ اس لیے نبی کی وفات کے ترنت بعد سب سے ضروری کام تھا جلد سے جلد نئے خلیفہ کا چناؤ، تاکہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ یا فساد نہ پھیلے اور دشمن اس حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس دوران کیا ہو رہا تھا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے جنازے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، وہیں مدینہ میں دوسری طرف صحابہ کی ایمرجنسی میٹنگ یعنی اجماع چل رہی تھی، جس میں نئے خلیفہ کے چناؤ کا مسئلہ سلجھا تھا۔ شروعات میں اس میٹنگ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی تینوں ہی موجود نہیں تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو اس میٹنگ کی خبر ملی، وہ بھی وہاں پہنچے۔ کافی مشورے اور بات چیت کے بعد صحابہ نے اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا خلیفہ چن لیا۔ مگر دوستو، اس وقت ایک گروپ ایسا بھی تھا جو اس فیصلے سے سہمت نہیں تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ حضرت علی کی غیر موجودگی میں لیا گیا فیصلہ صحیح نہیں تھا، اور اصل میں حقدار وہی تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر خود حضرت علی کے گھر گئے، اور بات چیت کے بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا۔ یہیں سے شیعہ اور سنی وچاروں میں مت بھید اور گہرانے لگے۔ سنی اسکالرز کا کہنا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی کے بیچ
دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی اور حضرت علی نے خوشی خوشی حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا، جبکہ سیاہ اسکالرس کا دعویٰ ہے کہ یہ بات چیت زبردستی اور سختی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کے مطابق حضرت عمر نے غصے میں حضرت علی کے گھر کا دروازہ توڑا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ فیصلے کو مان لے، یہاں تک کہ وہ دروازہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گر گیا جو نبی پاک کی پیاری بیٹی تھی۔ لیکن اس دروازہ توڑنے والی کہانی پر کئی سوال بھی اٹھتے ہیں۔ پہلا، کیا اس وقت عرب کے گھروں میں لکڑی کے دروازے ہوتے تھے؟ اس دور میں زیادہ تر گھروں میں دروازے کی جگہ موٹے پردے لگائے جاتے تھے اور کوئی بھی مہمان اندر آنے سے پہلے اجازت لیتا تھا۔ دوسرا، اس کہانی کا بیان کرنے والا راوی کون تھا؟ اس کا نام تھا ابان بن ابی عائشہ، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ صرف سنی بلکہ کئی شیعہ اسکالرس نے بھی اسے جھوٹا اور اوشواسنیہ بتایا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں اس راوی کو جھوٹا اور باتوں کو گڑنے والا قرار دیا، اور شیعہ اسکالر ابو الحاسم نے بھی اسے نامعقول راوی مانا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ حضرت علی اور حضرت عمر کے بعد کے رشتوں کو دیکھیں تو ان میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت نظر آتی ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا، اور حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دور میں حضرت علی کو اسلام کا قاضی یعنی چیف جسٹس جیسا اونچا عہدہ سونپا۔ تو دوستو، اب آپ خود سوچئے، کیا یہ دروازہ توڑنے والی کہانی واقعی اتہاسک طور پر ممکن لگتی ہے؟ یہ باتیں بعد میں بنائی گئی ہے۔ تو دوستو، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جج کے سامنے نہ تو کسی ملک کے پردھان منتری کی چلتی ہے اور نہ ہی کسی سلطنت کے بادشاہ یا مہاراجا کی۔ اب ذرا سوچئے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے بیچ واقعی کوئی تلخی ہوتی ہے تو کیا حضرت عمر انہیں اتنی اہم اور طاقتور پوسٹ یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھاتے؟ بالکل نہیں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے حضرت عمر کے خلافت کو خوشی سے سویکار کر لیا۔ جب حضرت علی عمر شہید ہوئے تو خلافت کے لیے کئی نام سامنے آئے جن میں حضرت علی بھی شامل تھے، لیکن تیسرے خلیفہ کے طور پر چنا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دلچسپ بات یہ رہی کہ حضرت علی نے اس فیصلے کو پوری طرح سے قبول کر لیا۔ مگر وقت کے ساتھ حضرت عثمان کی خلافت کے دوران فساد کی لہر اٹھنے لگی۔ شیعہ اور سنی اس مسئلے پر الگ الگ رائے رکھتے ہیں کہ فتنہ کیسے شروع ہوا، لیکن زیادہ تر تاریخ دان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی نرمی اس کی ایک بڑی وجہ بنی۔ جہاں حضرت عمر ایک سخت اور مضبوط ایڈمنسٹریٹر تھے، وہی حضرت عثمان کا مزاج بہت ہی نرم تھا، اور شاید اسی وجہ سے کچھ گوٹوں نے ان کے خلاف بغاوت کا راستہ اپنا لیا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں خلیفہ کے عہدے سے ہٹانے کی آوازیں اٹھنے لگی اور حضرت علی کو خلیفہ بنانے کی مانگ کی گئی، مگر حضرت علی نے اسے سختی سے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے الٹا اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسین اور حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر بھیجا۔ اس کے باوجود لاکھ کوشش کے بعد بھی 656 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور چوتھا خلیفہ چن لیا، لیکن یہ راستہ جتنا سننے میں آسان لگتا ہے اتنا تھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت نے اسلامی امت کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا، خاص کر بنو امیہ یعنی اس قبیلے کے لوگ جس میں حضرت عثمان کا تعلق تھا۔ انہوں نے حضرت علی کے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سب سے اہم نام تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت شام سیریا کے گورنر تھے۔ انہوں نے صاف کہا کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کو سزا دو، پھر ہم بیعت کریں گے۔ یہی مانگ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اٹھائی تھی، لیکن حضرت علی کا کہنا تھا کہ اس وقت مدینہ کی حالات بہت نازک ہے، پہلے حالات کو قابو میں لانا ضروری ہے، پھر انصاف ہوگا۔ مگر افسوس، حالات بد سے بدتر ہوتے گئے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پر ہی اٹھ گئی۔ یہی اسلام کی پہلی سول وار تھی، جسے جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت علی کی فوج کے سامنے تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سچ یہ ہے کہ کسی کا بھی ارادہ لڑائی کرنے کا نہیں تھا۔
حضرت علی نے تو بات چیت کے ذریعے مسئلے کو سلجھا بھی لیا تھا، لیکن ان کی فوج میں چھپے کچھ فسادی لوگوں نے رات کے اندھیرے میں حضرت معاویہ کی فوج پر حملہ بول دیا اور ان کے کیمپ میں آگ لگا دی۔ بس یہی چنگاری کافی تھی اور پھر دونوں مسلم فوج آمنے سامنے آ گئی۔ جنگ جمل میں آخرکار حضرت علی کو جیت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے مخالفین کو نہ صرف معاف کیا بلکہ عزت کے ساتھ واپس بھی بھیجا۔ لیکن معاملہ یہی ختم نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ اپنی مانگ پر قائم رہے۔ حضرت عثمان کو قاتلوں کو سزا دی جائے۔ پھر ایک سال بعد 657 عیسوی میں دوسری بڑی جنگ ہوئی، جسے ہم جنگ صفین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لڑائی کے بعد حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت علی کو بات چیت کی پیشکش ہوئی تاکہ آگے خون خرابہ رک سکے۔ یہ بات چیت 658 یا 659 عیسوی میں ہوئی، مگر افسوس کوئی حل نہیں نکلا۔ صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ مل کر نیا خلیفہ چنیں، لیکن حقیقت میں جہاں حضرت علی نے اس سمجھوتے کو قبول کر لیا، وہیں دوسری طرف حضرت معاویہ نے 636 عیسوی میں دشمیک میں خود کو خلیفہ گھوشت کر دیا۔ اس طرح حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوا وواد ایک نئی شکل میں آگے بڑھ گیا۔ اس کے اگلے ہی سال یعنی 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شہید کر دیے گئے جب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو مسلمانوں نے خلیفہ چنا، لیکن جھگڑا پھر ختم نہیں ہوا۔ کوفہ اور اس کے آس پاس کے مسلمان امام حسن کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، جبکہ دشمیک میں حضرت معاویہ خود کو خلیفہ کہہ رہے تھے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسن صرف 6 مہینے تک خلافت سنبھالی اور پھر مسلمانوں کے بیچ ایک اور سول وار روکنے کے لیے اپنی مرضی سے خلافت چھوڑ دی تاکہ مسلمانوں کے بیچ پھر تلواروں نہ چلے اور خون خرابہ نہ ہو۔ لیکن حالات اور بھی بگڑ گئے جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے یزید کو تخت مل گیا۔ اس دور کے بہت سے مسلمانوں کا ماننا تھا کہ یزید میں خلافت کے قابلیت والی خوبیاں نہیں تھیں، اور یہی سے اسلامی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا، کیونکہ اسلام کے اتہاس میں پہلی بار کسی خلیفہ کا بیٹا خلیفہ بنا، جبکہ پہلے خلیفہ کا چناؤ شورا اور مسلمانوں کے مشورے سے ہوتا تھا۔ اس لیے کئی اتہاس کار حضرت معاویہ کو پہلا اسلامی بادشاہ کہتے ہیں، کیونکہ یہیں سے خلافت کا سلسلہ خاندانی بادشاہوں میں بدل گیا۔ جیسے یزید سطح میں آیا، حالات اور خراب ہو گئے۔ بہت سے مسلمانوں نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، جن میں سب سے اہم نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کا تھا۔ جب مسلمانوں کا ایک طبقہ امام حسین کو خلیفہ ماننے لگا، یزید کو لگا کہ ان کا تاج خطرے میں ہے۔ اس نے امام حسین کو دباؤ میں لینے کی کوشش کی، ان کے فیملی کو تکلیف پہنچائی، مگر امام حسین نے کسی بھی قیمت پر یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حالات دھیرے دھیرے موت تک پہنچ گئے۔ جب کربلا کا میدان سج گیا، کربلا کا دردناک واقعہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ میں سے بہت لوگ اس سے واقف ہیں، اور ویسے بھی اس پاک شہادت کو چند لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، میں اس پر الگ سے ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ تو بس آسان لفظوں میں اتنا سمجھ لیجئے کہ 10 محرم کے دن یزید کے فوج نے حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت کو زیادہ تر افراد کو شہید کر دیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے اسلامی امت میں شیعہ سنی کا فاصلہ اور گہرا کر دیا، کیونکہ اس کے بعد اسلام کی سیاست، سوچ اور تاریخ پوری طرح بدل گئی۔ شروعات میں اہل تشیع یعنی شیعہ الگ مذہب نہیں تھے، بس حضرت علی کے حامی تھے کہ نبی کا وارث انہی کے خاندان سے بنے، مگر وقت کے ساتھ قرآن حدیث اور مذہبی مسئلوں پر الگ رائے بنتی گئی، اور یہی صرف سیاسی سوچ نہیں رہی بلکہ الگ فرقے کی شکل اختیار کر گئی۔ دوستو، یہ تھی اسلامی تاریخ کے سب سے اہم اور پوشیدہ دور کی داستان، جس میں خلافت سے بادشاہی تک کا سفر اور شیعہ سنی فرقوں کی بنیاد جڑی ہوئی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ اسی طرح ریسرچ آپ کو ملتے رہیں۔ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔